لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز دو مرتبہ اگر ڈیلے کر کے یہ ایک ساتھ ہی آواز بس کرتے ایک مرتبہ آواز ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے۔ پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے نا، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کی ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑا کھود کے دھکا دے کر اوپر بٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں تھی تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی تھی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور کیا فرمایا، لوگوں سن لو، فاطمہ تو بضعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔
یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزتیں اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی ہیں۔ میرے حضور ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا تو مجھے صرف ایک کھجور ملی تو میں اس کو وہی صدقہ کر دیا، اس خیال سے کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ جائے۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا بھی پیٹ کمر سے لگا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو ہی کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں کہ سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی اور کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا بھی سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے، کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے۔ یہ احساس، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام آپ جانتے ہیں نہ ان کی سکی بہن تھی کوئی، نہ کوئی سکا بھائی تھا۔ میرے حضور در یتیم ہیں، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے یہاں تشریف لے گئے، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ وہ تو میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلنا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار ہے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔
چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہی ہے، رقم جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہاری قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم اسے جانتی؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہاری قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت جبریل نہیں جا سکتے، تو روایت میں کہ جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئی، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ اللہ یہ چاند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع ہوا اور میری حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کی، حضور علیہ السلام کے ادب پہ کھڑے تھے کہ حضور میں کہے صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑتا ہوں پہلے تم سے مشورہ بھی کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ جب بیٹی ذبح کر دی جاتی تھی، جب بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جب ماں بازاروں میں بیچ دی جاتی تھی، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے ہیں۔ تو پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو،
جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا دوں جب زمانہ میری مخالفت کرتا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کر رہی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے۔ کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کی حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور 7 تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا کوئی نہیں، رہتے اکٹھے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو، لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی۔ آج کہا جاتا ہے تو کہتا تیری عزت کوئی نہیں کرتا، تیری عزت کس بات میں کرے۔ آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں، گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں، تیری عزت کس بات میں کرے۔ آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو، سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار ہیں۔ اور اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی، ہم تو نہیں بتاتے، اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا ہے۔ ہاں کوئی ایم پی اے ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی چیئرمین ہو، وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں، وہ کماتا نہیں، رہتے اکٹھے اخراجات سانجے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا کوئی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا، تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے، تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا، تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے، تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے، تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے۔ یہ محض اس کا کرم تھا، اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا۔ ساری برادری پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے۔ 13 ستارہ اوج سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیروں، امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب کہ آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے۔ صاحب یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کی تعلیمات، یہ وہ جوڑنے کا کام ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر ایک آگ جل رہی ہے اور بھائی بھائی کا گریبان چند ٹگوں کی خاطر پکڑ لیتا ہے۔
یہ آپ کے لاہور کی کہانی ہے کہ 30,000 روپے کی خاطر بائی نے بائی کا گلا کاٹ دیا. کیا اوقات ہے صاحب 30,000 روپے کی. لیکن جب خون سفید ہو جائے تو پھر رشتوں سے زیادہ نوٹ عزیز ہو جاتے ہیں. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. خدا را اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھاؤ. خدا را اپنی اولادوں کو بتاؤ بیٹا نوٹ سب کچھ نہیں ہوتے. بہت کچھ ہوتے ہیں میں مانتا ہوں, سب کچھ دولت نہیں ہے میاں. کچھ رشتوں کا تقدس بھی زندگی ہے, کچھ بہنوں کا پیار بھی زندگی ہے, کچھ بہن بھائیوں کی الفت بھی زندگی ہے, کچھ کمزور سے پیار بھی زندگی ہے. کبھی اس طرف بھی زندگی کا لطف لے کر دیکھیے, زندگی کا آپ کو جمال نصیب ہوگا. صرف دولت کے نشے میں دولت کی بنیاد پر سلام لینا, دولت کی بنیاد پہ ایک شادی پہ جانا, دولت کی بنیاد پہ جنازے پڑھنے, دولت کی بنیاد پہ جو مسافہ کرنا, دولت کی بنیاد پہ فون اٹینڈ کرنا, دولت کی بنیاد پر ہی جواب دینا, یہ تو دولت کا نشہ ہے جو انسان کو حیوان اور جانوروں سے بدتر زندگی دیتی ہے. خدا را زندگی کا جمال چاہتے ہو اپنے سے نیچے والوں کو پیار کرو. ہمارا بڑا عجیب مسئلہ ہے, ہم اپنے سے اوپر والے سے تنگ ہوتے ہیں, اپنے سے نیچے والے کو تنگ رکھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مینیجر ٹھیک نہیں ہے, ویسے جو میرے نیچے 3 ہیں میں ان کو چاہتا ہوں خوب جب ٹھیک رکھو. ہم اپنے سے نیچے ظلم کر رہے ہیں تو جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے. ہم میں سے کوئی جب اپنے سے نیچے آپ محبت بانٹیں گے اللہ آپ کے اوپر کسی کا محبت والا ہاتھ رکھ دے گا. لیکن ہمارا عجیب مسئلہ ہے, ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے خدا را اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھاؤ. ہمارے بڑا عجیب ماحول بن چکا ہے. بعض اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جب چچا اور تایا کا گریبان پکڑنے پہ اتر آتا ہے, جب ان کو گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے, جب ان کو بڑی بس میں رسوا کر دیتا تو ماں اندر اندر بڑی مطمئن ہوتی ہے کہ چلو میں ساری زندگی سسرال والوں کو بات نہیں کر سکی, میرا پتر جوان ہو گیا, اب یہ بدلے پورے کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جب ماموں اور خالہ کو رسوا کرتا ہے تو باپ مطمئن ہوتا ہے چلو میں تو کبھی ایسے نہیں کر سکا, تو اب میرا پتر جوان ہو گیا, یہ بدلے پورے کرے. اور ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں محفل میں ملا تھا, شادی پہ ملا تھا, سیدھی کھری کھری بڑی بز میں سنائیاں, ٹھیک رہا, پھر نہیں بولا, پھر اٹھ کے چلا گیا. اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے, کوئی باپ اس پہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. یہ ظلم اپنی اولادوں پہ نہ کرو. ڈرو جس کو تم نے بدتمیزی کا خنجر پکڑا دیا, جس کے ہاتھ میں بے ادبی کی تلوار پکڑا دی. کیا سمجھتے ہو صرف وہ چاچے تائے مامے خالے کا گلا کاٹے گا؟ نہیں صاحب, ضرورت پڑنے پہ وہ تمہارے گلے پہ وہ چھری رکھے گا. جب بیوی آتی ہے نا تو پھر وہ بچہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے, جب سے اس کی شادی کی اس کو رشتوں کا تقدس ہی بھول گیا. میں شادی کے بعد نہیں بولا, اس نے سیکھا یہ کچھ تھا. بس فرق یہ پڑا کہ اب نیا رشتہ اس کو ملا تو اس کے بعد پہلے مامے چاچے خالہ پھوپھو کو وہ رسوا کرتا تھا, پہلے ان کو گالیاں دیتا تھا. تو ہم نے خود تو سکھایا تھا, ہم تو تھپکی دیتے تھے, ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی ٹینشن نہ لے. جب ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے وہ گالیاں رشتہ داروں کو دیتا تھا. جب ایک رشتہ اور اس کی زندگی میں آیا پھر اب وہ ماں باپ کو بھی سنا لیتا ہے, اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھا, میں یہیں سے اس نے سیکھا. ڈرو سوکر سے تمہاری اولادیں تمہارے گریبان پکڑے, کبھی حوصلہ افزائی نہ کرو, ہمیشہ حوصلہ شکنی کرو. اور بیٹوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ ہمارا بعض کو تب بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, بیٹا بیٹے کو بتاؤ, بیٹی کو بتاؤ کہ بیٹا یہ ہمارا بھائیوں کا اختلاف ہے. اگر میری اولاد ہو جس طرح میرا ادب کرتے ہو اسی طرح اپنے چاچے کا بھی ادب کرو, اسی طرح اپنے تائے کا رشتے کا لحاظ رکھو, اسی طرح ماموں اور خالہ کا پیار ان کو سکھاؤ. اور یہ بچپن سے ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ 25 سال ہم نے لڑائیاں کی اور پھر ہم 30 سال کی عمر میں جب پتر جوان ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں بڑوں کا ادب کیا. اس وقت نہیں ادب ہوتا میاں, یہ موقع ہوتا ہے, یہ بچپن میں اپنے گھروں میں ماحول میں. تمہارا بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے, گھر میں بیٹھ کے اولاد کے سامنے ان کو رسوا نہ کرو اور ان کی غیبتیں نہ کرو, ان کی چغل خوری نہ کرو. لیکن جب ہم گھر میں ساری زندگی بچوں کو لڑایا ہوتا ہم نے, اور بچوں کے سامنے ہم نے اپنے رشتہ داروں کے گریبان اور ان کے جبے پھاڑے ہوتے ہیں, اور پھر جب بڑے ہو گئے وہ ہمارے آگے کھڑے تھے, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے, میاں یہی سے سب کچھ اس نے سیکھا ہے, وہ بھائی سیکھ گیا. خدا را میرے حضور نے اسی لیے فرمایا تھا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, لیسا منا, وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. یہ حضور کی تعلیمات ہے. یہ حضور ناراضگی کا اظہار فرمانے اس شخص سے جو ادب نہیں کرتا, جو بڑوں کا لحاظ نہیں رکھتا. ہم اپنے اسلاف کا ادب دیکھتے ہیں, انسان حیرت زدہ رہ جاتا. مجلس رسول لگی ہے, صحابہ بیٹھے,
تو میرے حضور پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی مثال ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگل کے درختوں جڑی بوٹیوں کے بارے میں سوچنے لگے، اور جب حضور دیکھا کہ کسی کو جواب نہیں آ رہا تو میرے حضور نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا، اور حضور میں صحابہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے، خود ہی جواب دے دیا۔ مجلس پر خاص لوگ اٹھ کے گھروں پہ چلے گئے۔ گھر میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں ابا جی آج صبح مجلس رسول لگی تھی؟ کہا ہاں بیٹا لگی تھی مجلس۔ تو کہا کہ پھر وہ حضور علیہ السلام نے سوال بھی کیا تھا؟ کہا ہاں سوال تو حضور نے پوچھا تھا پہلی کی صورت میں۔ تو کہا بابا وہ پھر جواب؟ کہا بیٹا اس کا تو جواب کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ ابن عمر کہنے لگے ابا جی اللہ کی قسم جواب مجھے آتا تھا، مجھے جواب آتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بیٹا پھر تم نے جواب دیا کیوں نہیں؟ اگر تم جواب دیتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ عمر کے بیٹے کو جواب آتا ہے۔ تو پھر ابن عمر نے کہا بابا میں نے دیکھا کہ جب ابو بکر و عمر جیسے لوگ چپ بیٹھے ہیں پھر ابن عمر تمہیں بھی چپ رہنا چاہیے۔ یہ ہے دین میاں، یہ ہے دین۔ اور ہم گھر سے سمجھا کے بھیجتے ہیں جب بیٹھے ہو نا تو میں تو بات نہیں کروں گا، تو بس گریبان پکڑ لینا۔ ہم خود سکھا کے بھیجتے ہیں اور کل کو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، میں یہیں سے سب کچھ سیکھا ہوں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے۔ میرے حضور تشریف فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے تھے۔ ان کا ہاتھ پکڑا، 90-92 سال ان کی عمر، سفید داڑھی، آنکھوں میں بینائی بھی نہیں رہی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حضور علیہ السلام کی طرف لا رہے تھے۔ میرے حضور کی نظر پڑی، میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور آگے بڑھ کر مصافحہ کیا، اور حضور میں ابو بکر آپ نے بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں محمد خود چل کے ان کے گھر آ جاتا۔ حضور والا کائنات میں میرے حضور سے بھی بڑا بھلا کوئی ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے تو میرے حضور ہیں، لیکن حضور اپنے عمل سے بڑوں کا ادب سکھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین جناب، یہ سکھانا پڑے گا اپنی اولادوں کو۔ اللہ اکبر، کاش ہم اپنی اولادوں کو یہ دین سکھائیں۔ بڑوں کا لحاظ، چچا کا، تایا کا، پھپھو کا، خالہ کا، ماموں کا، یہ رشتے ہیں بھائی، ان کے ساتھ نبھانا سکھاؤ۔ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف کئی جگہوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اختلاف نہ ہو کہ آپ کی اولادیں آپ کے حساب میں بے ادب بن کے کھڑی ہو جائے۔ محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، رشتوں کا تقدس اولادوں کو سکھائیے، سلوک لینے کا مزاج پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ یہ وہ خوبصورت دین ہے صاحب جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگا دی، ہم نے جھنڈے بھی نصب کیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا دی، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ہم نے دیگیں بھی پکا لی۔ یہ سب کام باعث سے برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں بیٹا، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغا، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے حضور کا پیغام ہے، منزل میرے حضور کی سیرت ہے، منزل میرے حضور کا اسوہ نور ہے۔ بڑا نادان مسافر ہوگا جو آغاز میں تو پھول کلیاں لے کر آ گیا اور پھر اس نے منزل کا سفر نہ کیا۔ آئیے منزل کا سفر کیجئے، اور حضور سے پیار یہ ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا اور ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام نے آ کر سکھلایا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا کوئی نہیں، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجھے ہیں، تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گھر گھر کا یہی دکھڑا ہے، جو زیادہ کماتا وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو،
لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانا دیتے ہیں کہ تو نے باپ کے بعد کون سی جاگیر ہے جو ہمارے لیے بچا کے رکھی. آج کہا جاتا ہے تو کہتا تیری عزت کوئی نہیں کرتا, تیری عزت کس بات میں کرے. آج کہا جاتا ہے تیرے بچوں کی فیسیں تو ہم بھرتے ہیں, گھر کے اخراجات تو ہم چلا رہے ہیں, تیری عزت کس بات میں کرے. آج جس بھائی کے پاس دولت زیادہ نہ ہو, سگے بھائی اس کی عزت کرنے کے بھی روادار ہیں. اور اب تو حالت یہ اگر کوئی بھائی بیچارہ غریب ہو, اس کا بھائیوں کی لسٹ میں تعارف بھی نہیں کروایا جاتا کہ کیا بتائیں یہ مزدور بھی ہمارا بھائی, ہم تو نہیں بتاتے. اس سے ہمارے سٹیٹس میں فرق پڑتا ہے. ہاں کوئی ایم پی اے ہو, کوئی ایم این اے ہو, کوئی چیئرمین ہو, وہ تیسرے خاندان کا بھی ہونا تو ہم کھینچ کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ پتہ لگے ہم شروع سے امراء کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میرے حضور اسلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی. سائل پوچھتا ہے میں کماتا ہوں, وہ کماتا نہیں, رہتے اکٹھے اخراجات سمجھے تو میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی. تو حضور میں ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا کوئی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. یہ تو کرم ہو گیا صاحب کہ اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنایا, لینے والا نہیں بنایا. اگر تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیتے تو کیا کر سکتا تھا؟ تو بھی تو سی ماں کا بیٹا, تو بھی تو سی باپ کی اولاد ہے. تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ رنگ کا خون تو نہیں دوڑتا, تیرے دماغ میں الگ سے سوچوں کے سوتے تو نہیں پھوٹتے. تجھے اپنی ڈگریوں پہ ناز ہے, تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے. یہ محض اس کا کرم تھا, اس نے تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا. ساری برادری, پورا خاندان 30 سال سے کاروبار کرنے والے نیچے رہ گئے. تیرا ستارہ اوجے سریا کی بلندیوں کو چھونے لگا. تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم پی اے, ایم این اے, وزیروں, امیروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا پھرے. تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے نیچے دیکھتا, اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا. وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب کہ آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جو میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں. تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا, قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے. صاحب یہ وہ محبتوں کا درس ہے, یہ وہ الفتوں کی تعلیمات, یہ وہ جوڑنے کا کام ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. لیکن آج ہم ان چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں. آج گھر گھر کے اندر ایک آگ جل رہی ہے اور بھائی بھائی کا گریبان چند ٹگوں کی خاطر پکڑ لیتا ہے. یہ آپ کے لاہور کی کہانی ہے کہ 30,000 روپے کی خاطر بائی نے بائی کا گلا کاٹ دیا. کیا اوقات ہے صاحب 30,000 روپے کی. لیکن جب خون سفید ہو جائے تو پھر رشتوں سے زیادہ نوٹ عزیز ہو جاتے ہیں. اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے. خدا را اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھاؤ. خدا را اپنی اولادوں کو بتاؤ بیٹا نوٹ سب کچھ نہیں ہوتے, بہت کچھ ہوتے ہیں میں مانتا ہوں, سب کچھ دولت نہیں ہے میاں. کچھ رشتوں کا تقدس بھی زندگی ہے, کچھ بہنوں کا پیار بھی زندگی ہے, کچھ بہن بھائیوں کی الفت بھی زندگی ہے, کچھ کمزور سے پیار بھی زندگی ہے. کبھی اس طرف بھی زندگی کا لطف لے کر دیکھیے, زندگی کا آپ کو جمال نصیب ہوگا. صرف دولت کے نشے میں دولت کی بنیاد پر سلام لینا, دولت کی بنیاد پہ شادی پہ جانا, دولت کی بنیاد پہ جنازے پڑھنے, دولت کی بنیاد پہ جو مسافہ کرنا, دولت کی بنیاد پہ فون اٹینڈ کرنا, دولت کی بنیاد پر ہی جواب دینا, یہ تو دولت کا نشہ ہے جو انسان کو حیوان اور جانوروں سے بدتر زندگی دیتی ہے. خدا را زندگی کا جمال چاہتے ہو اپنے سے نیچے والوں کو پیار کرو. ہمارا بڑا عجیب مسئلہ ہے, ہم اپنے سے اوپر والے سے تنگ ہوتے ہیں, اپنے سے نیچے والے کو تنگ رکھنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں مینیجر ٹھیک نہیں ہے, ویسے جو میرے نیچے 3 ہیں میں ان کو چاہتا ہوں خوب جب ٹھیک رکھو. ہم اپنے سے نیچے ظلم کر رہے ہیں تو جو ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ بھی ظلم کر رہا ہے. ہم میں سے کوئی جب اپنے سے نیچے آپ محبت بانٹیں گے اللہ آپ کے اوپر کسی کا محبت والا ہاتھ رکھ دے گا. لیکن ہمارا عجیب مسئلہ ہے, ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے خدا را اپنی اولادوں کو رشتوں کا تقدس سکھاؤ. ہمارے بڑا عجیب ماحول بن چکا ہے. بعض اوقات گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جب چچا اور تایا کا گریبان پکڑنے پہ اتر آتا ہے, جب ان کو گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے, جب ان کو بڑی بس میں رسوا کر دیتا تو ماں اندر اندر بڑی مطمئن ہوتی ہے کہ چلو میں ساری زندگی سسرال والوں کو بات نہیں کر سکی, میرا پتر جوان ہو گیا اب یہ بدلے پورے کرے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جب ماموں اور خالہ کو رسوا کرتا ہے تو باپ مطمئن ہوتا ہے چلو میں تو کبھی ایسے نہیں کر سکا تو اب میرا پتر جوان ہو گیا، یہ بدلے پورے کرے. اور ہم بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں محفل میں ملا تھا، شادی پہ ملا تھا، سیدھی کھری کھری بری بز میں سنائیاں، ٹھیک رہا، پھر نہیں بولا، پھر اٹھ کے چلا گیا. اور ماں بڑی خوش ہوتی ہے، کوئی باپ اس پہ بڑا مطمئن ہوتا ہے. یہ ظلم اپنی اولادوں پہ نہ کرو. ڈرو جس کو تم نے بدتمیزی کا خنجر پکڑا دیا، جس کے ہاتھ میں بے ادبی کی تلوار پکڑا دی. کیا سمجھتے ہو صرف وہ چاچے تائے مامے خالے کا گلا کاٹے گا؟ نہیں صاحب، ضرورت پڑنے پہ وہ تمہارے گلے پہ وہ چھری رکھے گا. جب بیوی آتی ہے نا تو پھر وہ بچہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے. جب سے اس کی شادی کی اس کو رشتوں کا تقدس ہی بھول گیا. میں شادی کے بعد نہیں بولا، اس نے سیکھا یہ کچھ تھا. بس فرق یہ پڑا کہ اب نیا رشتہ اس کو ملا تو اس کے بعد پہلے مامے چاچے خالہ پھوپھو کو وہ رسوا کرتا تھا، پہلے ان کو گالیاں دیتا تھا. تو ہم نے خود تو سکھایا تھا، ہم تو تھپکی دیتے تھے، ٹھیک ہے ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں، کوئی ٹینشن نہ لے. جب ہم اس کے ساتھ کھڑے تھے وہ گالیاں رشتہ داروں کو دیتا تھا. تو جب ایک رشتہ اور اس کی زندگی میں آیا پھر اب وہ ماں باپ کو بھی سنا لیتا ہے. اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، یہیں سے اس نے سیکھا. ڈرو اس وقت سے تمہاری اولادیں تمہارے گریبان پکڑے. کبھی حوصلہ افزائی نہ کرو، ہمیشہ حوصلہ شکنی کرو. اور بیٹوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ ہمارا بعض کو تب بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. بیٹا بیٹے کو بتاؤ، بیٹی کو بتاؤ کہ بیٹا یہ ہمارا بھائیوں کا اختلاف ہے. اگر میری اولاد ہو جس طرح میرا ادب کرتے ہو اسی طرح اپنے چاچے کا بھی ادب کرو، اسی طرح اپنے تائے کا رشتے کا لحاظ رکھو، اسی طرح ماموں اور خالہ کا پیار ان کو سکھاؤ. اور یہ بچپن سے ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ 25 سال ہم نے لڑائیاں کی اور پھر ہم 30 سال کی عمر میں جب پتر جوان ہو گیا پھر ہم کہتے ہیں بڑوں کا ادب کیا. اس وقت نہیں ادب ہوتا بھی. یہ موقع ہوتا ہے، یہ بچپن میں اپنے گھروں میں ماحول ہو. تمہارا بھائیوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے، گھر میں بیٹھ کے اولاد کے سامنے ان کو رسوا نہ کرو اور ان کی غیبتیں نہ کرو، ان کی چغل خوری نہ کرو. لیکن جب ہم گھر میں ساری زندگی بچوں کو لڑایا ہوتا ہم نے اور بچوں کے سامنے ہم نے اپنے رشتہ داروں کے گریبان اور ان کے جبے پھاڑے ہوتے ہیں اور پھر جب بڑے ہو گئے وہ ہمارے آگے کھڑے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے. میاں یہی سے سب کچھ اس نے سیکھا ہے. وہ بھائی سیکھ گیا. خدارا میرے حضور نے اسی لیے فرمایا تھا جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، لیسا منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے. یہ حضور کی تعلیمات ہے. یہ حضور ناراضگی کا اظہار فرما رہے اس شخص سے جو ادب نہیں کرتا، جو بڑوں کا لحاظ نہیں رکھتا. ہم اپنے اسلاف کا ادب دیکھتے ہیں انسان حیرت زدہ رہ جاتا. مجلس رسول لگی ہے، صحابہ بیٹھے تو میرے حضور پوچھتے ہیں صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی سی مثال ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگل کے درختوں جڑی بوٹیوں کے بارے میں سوچنے لگے اور جب حضور دیکھا کہ کسی کو جواب نہیں آ رہا تو میرے حضور نے خود ہی وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں صحابہ وہ درخت تو کھجور کا درخت ہے. خود ہی جواب دے دیا. مجلس پر خاص لوگ اٹھ کے گھروں پہ چلے. گھر میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں ابا جی آج صبح مجلس رسول لگی تھی. کہا ہاں بیٹا لگی تھی مجلس. تو کہا کہ پھر وہ حضور علیہ السلام نے سوال بھی کیا تھا. کہا ہاں سوال تو حضور نے پوچھا تھا پہلی کی صورت میں. تو کہا بابا وہ پھر جواب. کہا بیٹا اس وقت تو جواب کسی کے ذہن میں نہیں آیا. ابن عمر کہنے لگے ابا جی اللہ کی قسم جواب مجھے آتا تھا، مجھے جواب آتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے بیٹا پھر تم نے جواب دیا کیوں نہیں؟ اگر تم جواب دیتے تو مجھے بھی خوشی ہوتی کہ عمر کے بیٹے کو جواب آتا ہے. تو پھر ابن عمر نے کہا بابا میں نے دیکھا کہ جب ابو بکر و عمر جیسے لوگ چپ بیٹھے ہیں پھر ابن عمر تمہیں بھی چپ رہنا چاہیے. یہ ہے دین میاں، یہ ہے دین. اور ہم گھر سے سمجھا کے بھیجتے ہیں جب بیٹھے ہو نا تو میں تو بات نہیں کروں گا، تو بس گریبان پکڑ لینا. ہم خود سکھا کے بھیجتے ہیں اور کل کو کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھا، میں یہیں سے سب کچھ سیکھا. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے. میرے حضور تشریف فرماتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بوڑھے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے تھے. ان کا ہاتھ پکڑا. 90-92 سال ان کی عمر، سفید داڑھی، آنکھوں میں بینائی بھی نہیں رہی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حضور علیہ السلام کی طرف لا رہے تھے. میرے حضور کی نظر پڑی، میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے اور حضور آگے بڑھ کر مصافحہ کیا. اور حضور میں ابو بکر آپ نے بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی؟ آپ نے مجھے بتایا ہوتا میں محمد خود چل کے ان کے گھر آ جاتا. حضور والا کائنات میں میرے حضور سے بھی بڑا بھلا کوئی ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے تو میرے حضور ہیں. لیکن حضور اپنے عمل سے بڑوں کا ادب سکھا رہے ہیں.
اللہ اکبر، یہ ہے دین جناب، یہ سکھانا پڑے گا اپنی اولادوں کو۔ اللہ اکبر، کاش ہم اپنی اولادوں کو یہ دین سکھائیں، بڑوں کا لحاظ، چچا کا، تایا کا، پھپھو کا، خالہ کا، ماموں کا، یہ رشتے ہیں بھائی، ان کے ساتھ نبھانا سکھاؤ۔ اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا اختلاف کئی جگہوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ایسا اختلاف نہ ہو کہ آپ کی اولادیں آپ کے ہی سامنے بے ادب بن کے کھڑی ہو جائے۔ محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، رشتوں کا تقدس اولادوں کو سکھائیے، سلوک لینے کا مزاج پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ یہ وہ خوبصورت دین ہے صاحب جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کمکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغا بھی کیا، ہم نے جھنڈیاں بھی لگا دی، ہم نے جھنڈے بھی نصب کیے، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھا دی، ہم نے مٹھائیاں بھی بانٹی، ہم نے دیگیں بھی پکا لی۔ یہ سب کام باعث سے برکت ہے، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں بیٹا، یہ کمکمے، یہ روشنیاں، یہ چراغا، یہ پھول، یہ کلیاں، یہ مٹھائیاں، یہ دیگیں، یہ سب کچھ باعث برکت ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل میرے حضور کا پیغام ہے، منزل میرے حضور کی سیرت ہے، منزل میرے حضور کا اسوہ نور ہے۔ بڑا نادان مسافر ہوگا جو آغاز میں تو پھول کلیاں لے کر آ گیا اور پھر اس نے منزل کا سفر نہ کیا۔ آئیے منزل کا سفر کیجئے، اور حضور سے پیار یہ ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا اور ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔